زیادہ کام کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں اور خواتین کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں ایبٹ آباد میں ماشاءاللہ۔ آپ ان کا جو کام ہے ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ اویئرنیس دیتے ہیں، تو ان کو ہم نے زحمت دی اور باقی یہ انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں آگاہی دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین مجلس، میڈم سمینہ، میڈم بشرا، آزاد صاحب اور میرے تمام حاضرین محفل، یہاں گلیات سے آئے ہوئے لوگوں، السلام علیکم۔ آج یہاں پہ میڈم سمینہ نے مدعو کیا اس پروگرام میں، اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم انسانوں کے حقوق کے لیے، انسانوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بات کر سکیں آپ سے، چونکہ آج یہ پروگرام 10 دسمبر کو منعقد ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج انسانوں کے حقوق کا عالمی دن ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے سیمینارز منعقد ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اس میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں آج، اور حکومتوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ انسانوں کی بڑھوتری کے لیے کام کیا جائے، انسانوں کی فیور میں لاز بنائے جائیں، پاس کیے جائیں، اور جو لاز ہمارے پوری دنیا میں موجود ہیں ہمارے اسٹیٹس کے پاس، ان لاز پہ ان کی روح کے مطابق ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو بہرحال انسان کی جو رائٹس ہیں، جو اس کی بڑھوتری ہے، جو اس کی پروٹیکشن ہے، اس حوالے سے یہ جب انسان اس دنیا میں تشریف لایا، آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، وہیں سے جو رائٹس ہیں ہمارے وہ ان کی شروعات ہوتی ہے، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کی پروٹیکشن، اس کے رائٹس کی بات کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا پیدا کیا، بہت ہی خوبصورت پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ جب انسان کی خوبصورتی کی بات کی گئی، انسان کی پیدائش کی بات کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اور اگر آپ بغور اس بات کا جائزہ لیں کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جو ہم مسلمان الحمدللہ دنیا میں بھیجے گئے، انسان دنیا میں آیا، اور الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے اپنے رائٹس کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے اور دوسروں کی رائٹس کی بات کرنی ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کو ان کی فلاح کے حوالے سے ہم نے بتانا ہے، اور ہم نے جدوجہد کرنی ہے کہ پوری دنیا کے انسان محفوظ رہیں اور وہ اپنی رائٹس کی پروٹیکشن بھی کر سکیں اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو بہرحال انسان کو جس طرح خوبصورت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لاڈلا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کئی جگہوں میں کہا گیا جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور کتنا زیادہ یہ نہیں بتایا گیا کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، کہ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ انسان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ تو جب ایک آپ کا بچہ، میرا بچہ، جو کوئی لاڈلا ہمارا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کا کتنا خیال کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہمیں کتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے کسی لاڈلے بیٹے کو، لاڈلی بیٹی کو کوئی دوسرا شخص اسے نقصان پہنچائے، اسے سزا دے، اسے مارے پیٹے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ انتہائی ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے انسان کو، اس لاڈلے ہیومن بینگ کو، اس بہن بیٹی کو کوئی بھی اسے ایذا دے، اسے دکھ پہنچائے، اسے درد پہنچائے، یا اس کے رائٹس پہ ڈاکہ ڈالے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو ہم نے راضی کرنا ہے تو پھر ہمیں انسانوں کے رائٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور جس طرح یہاں پہ سارے دوستوں نے بات کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، کچھ دوستوں نے کہا جی خواتین پہ تشدد ہوتا ہے، کچھ نے کہا جی ہم رائٹس دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نے کہا جی کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، کچھ نے کہا ہونی چاہیے، کچھ نے کہا جی تعلیم زیادہ عام ہونی چاہیے یہاں گلیات میں۔ تو تھوڑا سا بیٹیوں کے رائٹس پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس کا جو مفہوم ہے، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں۔ اور یاد رکھیں حاکم کیا ہے کہ حاکم بنا کے آگے کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ وہ ان کے رائٹس کے ضامن بھی ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ہمارا کوئی حاکم ہو، وہ صرف ہم پہ حکومت کرے،
ہم پہ اپنا حکم چلائے, ہمارے رائٹس کا خیال نہ رکھے, مہنگائی کر دے, نوکریاں ہمیں نہ دے, ہمیں خوراک پوشاک ہمیں ڈور اسٹیپ پہ میسر نہ ہو, وہ صرف اپنا حکم چلائے, ہم پہ تشدد کرے, ہمیں مارے پیٹے, تو کیا ایسا حکم ہمیں چاہیے ہوگا؟ کیا ایسے حکم کی ہم تعریف کریں گے؟ کیا ایسے حکم سے ہم خوش ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. تو جب حکم بنا دیا انسان کو, ایک مرد کو خاتون پہ ایک درجہ بلند کر دیا, تو وہ درجہ بلند اس لیے کیا گیا کہ اس کی ساری ضرورتوں کی جو ذمہ داری اس پہ ڈال دی گئی, اس کی ساری پروٹیکشن کی ذمہ داری ایک مرد پہ ڈال دی گئی ہے. تو جب حاکم ہوا مرد, تو پھر مرد کو چاہیے کہ اپنی حکمرانی, اپنے وہ حاکم ہونے کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا کرے. تو ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی بیویوں پہ, اپنی بہن بیٹیوں پہ اپنے حکم چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ حکم چلائیں ضرور, لیکن آپ ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھیں. آپ کو جب حاکم بنایا گیا ہے تو آپ ان کی تکلیفوں کو کم کریں, آپ انہیں مکمل پروٹیکشن فراہم کریں, آپ انہیں اپنے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ جو رائٹس اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں آپ وہ رائٹس دیں. ہم ان رائٹس کی بات کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہیں. تو بہرحال دنیا کے جو دستور ہیں اس میں انٹرنیشنل, آج کے دن کے حوالے سے بات کروں گا کہ 10 دسمبر 1948 کو انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ایک ڈاکومنٹ ہے یہ سائن ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں, اور اس کے بعد آج تک اس دن کو بطور ہیومن رائٹس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے ملک ہیں, جتنے ممالک ہیں ہمارے, جن جن ممالک نے اس ڈاکومنٹ پہ سائن کیا اور اسے ریٹیفائی کیا, وہ تمام ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ انہی ہیومن رائٹس کے امبریلا کے نیچے وہ اپنے ملکوں میں قوانین بنائیں گے. اور ابھی تک قوانین سارے اسی ڈاکومنٹ کے نیچے بن رہے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان میں کافی زیادہ اچھے سے ہمارے قوانین موجود ہیں. عورتوں کے رائٹس کی اگر بات کریں تو سیڈا ہے ہمارے پاس, انٹرنیشنل ڈکلیریشن ہے جو خواتین کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے, لا اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ ہے, 2010 میں ہمارا یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ پاس ہوا تھا. اس کے علاوہ ہماری عورتوں کو جائیدادوں میں حصہ دینے کی بات کی گئی ہے. اور یاد رکھیں دوستو, یہ سارے رائٹس جو ہیں, یہ سارے قوانین جو ہماری دنیا بنا رہی ہے, جو ہمارا پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, جو پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں, یہ سارے دین اسلام کی اس روح کے مطابق ہیں. چونکہ یہاں پہ پاکستان پینل کوڈ میں تجزیات پاکستان میں جو عورتوں کے رائٹس کی بات کی گئی ہے, جو شخص کسی بھی عورت کو, اپنی بہن بیٹی کو اس کے جائیداد کے حق سے محروم کرے گا, اس کے خلاف FIR ہو سکتی ہے, اور اس کے باقاعدہ اسے پنشمنٹ مل سکتی ہے, اور اس پہ فائن ہو سکتا ہے, وہ جیل جا سکتا ہے. تو یہ رائٹس کہاں سے لایا گیا ہے؟ یہ رائٹ قرآن مجید فرقان حمید سے لایا گیا ہے کہ قرآن میں عورتوں کا رائٹ رکھ دیا گیا ہے. 2 بہنیں ایک بھائی کے برابر, بیوی اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ اگر اولاد ہے, صاحب اولاد بیوی ہے تو اس کا 1/8 حصہ ہے. اگر صاحب اولاد نہیں ہے, اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 کی اقدار ہے, چوتھے حصے کی اقدار ہے. اسی طرح ماں کا جو رائٹ ہے وہ یعنی 1/8 جو ہے اپنے خاوند کا جو حصہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کا ڈکلیئر کر دیا گیا. اس طرح جو 2 بہنیں ایک بھائی کے برابر, یعنی کہ جتنا 1 کنال زمین اگر ایک بھائی کو ملتی ہے تو اگر 2 کنالیں اس میں سے دوسری 1 کنال جو ہے 10 مرلے دونوں بہنوں کو ملیں گے. تو اس لیے یہ جو رائٹ ہے ہمارا وراثت کا, یہ قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے, یہ ہمیں ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. تو اس میں جب بات ہوتی ہے, ہم جب ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بعض کا یہ نقطہ اٹھا لیتے ہیں جی کہ یہ مغرب کی باتیں ہیں یا خدا نخواستہ یہ انگریزوں کی باتیں ہیں. یہ انگریزوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ باتیں ہمیں ہمارے قرآن میں بتائی گئی ہیں اور ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. تو ہم نے ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بہن بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ بھی دینا ہے. اور اس کے علاوہ جب تعلیم کی بات آئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یعنی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. اور دوسری جگہ بتایا گیا جی کہ تمام خواتین اور مردوں پہ تعلیم حاصل کرنی فرض ہے. اس میں کوئی ڈکلیئر نہیں کیا کہ جس طرح مردوں پہ حاصل کرنا فرض ہے, یہ صرف خواتین پہ خدا نخواستہ, یہ تمام انسانوں کو تعلیم حاصل کرنی ہے. ہم نے خود بھی تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے, اپنی بہن بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے, اور ہم نے تعلیم جیسے زیور سے منور ہو کے اپنے آپ کو اس سے ہم نے روشناس کرنا ہے تعلیم سے. اور ہم جب تعلیم یافتہ ہوں گے, اور یاد رکھیں ہم نے صرف ڈگری نہیں لینی, ہم نے صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیم کا جو مفہوم ہے اس کی اگر ان شارٹ تعریف ہم بتائیں تو یہ ہے جی کہ پازیٹیو چینج ان بیہیویئر اینڈ نیچر. پازیٹیو چینج ان بیہیویئر اینڈ نیچر.
تو جب ہمارا بیہیویئر بھی چینج ہوگا، نیچر بھی چینج ہوگی تعلیم سے، تو تب تعلیم کا پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے رائٹس کو پہچاننا ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہے، ہم نے اپنے دین کو زندگیوں میں لانا ہے، اور ہم نے جتنے بھی دنیا نے ٹریٹی سائن کی ہیں ہم نے ان پہ ان کی روح کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ اور جو پاکستان میں قوانین ہمارے موجود ہیں، ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، ہمارا کے پی کے اندر چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2010 ہے، ہم وہ تمام رائٹس جو ہمیں دیے گئے ہیں ان قوانین کے ذریعے ہم نے ان پہ مکمل عملداری ہم نے وہاں پہ کرنی ہے۔ تو دوسرے یہاں پہ ہمارے کچھ پولیس اہلکار بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اور یاد رکھیں کہ جو پولیس ہماری بڑی ذمہ داری ہے ہماری پولیس پہ، جتنی بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن ان کے تھرو ہماری ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص پہ کوئی ظلم زیادتی ہوتا ہے، کسی بچے پہ کوئی تشدد ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی بھی خاتون کے جائیدادوں میں حصہ اگر اسے روکا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہماری پولیس ایف آئی آر ہم جب درج کرتے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہماری پولیس پہ بڑی ہماری پولیس کی ذمہ داری ہیں، پولیس کو یہ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اور ہم نے بھی اپنی پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جہاں کہیں بھی پولیس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم نے اپنی اداروں کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی کوئی کام ہے، کوئی ایشو بن جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسے تصادم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے اپنی پولیس کو بر وقت بتانا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنے ایشو کو رپورٹ کرنا ہے۔ تو جب رپورٹنگ سٹرانگ ہوگی، جب ہم اپنے اداروں کا ساتھ دیں گے، تو پھر ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن یقینی بنائیں گے۔ تو زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا چونکہ وقت بھی بہت کم ہے، اور سردی بھی ہے، یہاں پہ نتھے گلی کے مقام پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت توحید آباد میں، اور باہر برف باری بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہی چند باتیں اپنے ساتھ پلے باندھ کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ دینا ہے، جائیدادوں میں ان کو حصہ دینا ہے، ہم نے انہیں اچھی اعلیٰ تعلیم دینی ہے، ہم نے اچھے اداروں میں جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو داخل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اچھے اداروں میں ڈالنا ہے۔ ہم نے یہ تفریق نہیں کرنی، ہم نے اس تفریق سے نکلنا ہے، ہم نے پوشاک، خوراک، تعلیم ایکول فوٹنگ پہ اپنی بیٹیوں کو دینی ہے، جس طرح ہم اپنے بیٹوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھ کے دیکھیے، یاد رکھیں جب اپنی بیٹیوں کا ہم خیال رکھیں گے، اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے، تو پھر ہمارے گھروں میں روشنی آئے گی، ہمیں عزت ملے گی، اور ہمیں اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی دعاؤں سے ہمارے اوپر حالات مزید بہتر ہوں گے، ہمارے حالات ہم زیادہ اچھی یعنی کہ سرخ ہو گئے اپنی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگیوں میں یعنی کہ زیادہ خوشحالی آئے گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے تمام دوستوں سے، اپنی بہن بیٹیوں کا خیال رکھیں، اپنے تمام انسانوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کے جب ہمارے قوانین ہیں ان کو جو ہے لوگوں میں روشناس کروائیں، لوگوں میں شعور اور آگہی دیں، آپ جا کے لوگوں کو سینسٹائز کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا کون سا، پہلے خود پہچانیں اپنے رائٹس کو، پھر دوسروں کو بتائیں، تاکہ ہم پوری دنیا میں امن لا سکیں۔ اس کی ساتھ چاہوں گا جی اجازت، السلام علیکم۔